تمہارے ہاتھ میں نہ دنیا میں کچھ ہے نہ قبر میں کچھ ہے، جو کچھ ہوگا وہ فضل مولا سے ہوگا۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جن کو غرور و تکبر ہے اپنی زندگیوں پر، چند لوگوں کی تعریف سے غرور میں مت آ جانا کہ اب میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ پیسہ اگر آ گیا ہے تو یہ بھی مت سمجھ لینا کہ میں پیسے سے ہر چیز کر سکتا ہوں۔ فرعون، قارون، حامان، شداد، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے دنیا کی اکثر دولت پر قبضہ کیا لیکن کر کچھ نہیں سکے۔ میں نے چند دنوں قبل ایک مشہور و معروف کمپنی کے مالک کا تذکرہ پڑھا تھا، کوریا کا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے ملک کی حکومتوں کو بدل دیتا، اتنے بڑے پیسے والا تھا۔ یہ 2012 یا 14 کی بات ہے۔ اس کے اچانک صحت میں ایسی گراوٹ آئی کہ وہ کوما میں چلا گیا، جس کے پاس اربوں ڈالر ہے۔ اس کا بیٹا موجود تھا۔ اس کا یہ اعلان تھا کہ جو ڈاکٹر اس کے باپ کا علاج کرے وہ پر ڈے $1 کروڑ لے سکتا ہے۔ پر ڈے اس کو اتنا پے کیا جائے گا، بس ایک بار اس کو ہوش میں لے آئے تاکہ یہ ہمیں ہوش میں آ کر کے اپنی ساری چیزیں بتا کر کے جائے۔ 4 سال تک وہ امیر آدمی بستر پر پڑا رہا، نہ ہاتھ اٹھا سکتا نہ پیر اٹھا سکتا، دیکھتا رہتا، گھورتا رہتا۔ یہ کوما کی کیفیت تھی۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس کے اوپر خرچ کیے گئے اور اس کے بعد دنیا سے چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں نے یہ محسوس کیا، اتنے بڑے پاور والا جو کبھی تختے بدل دیتا، حکومتیں بدل دیتا، لیکن وہ صرف اپنا بستر بدل نہیں سکا، اپنی صحت کو نہیں واپس لا سکا۔ یہ انسان کی حیثیت ہے، ہماری زندگی کی یہی حیثیت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور، ہماری دوڑ بھاگ، ہم طاقت حاصل کرنے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، انسان کتنا پاور حاصل کر سکتا ہے یا انسان کتنا طاقتور ہے؟ تو وہ تو سامنے پوچھنے والے کے انداز کے اعتبار سے جواب دیا کرتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، اس کے جوابات تو بڑے تفصیلی ہیں، مگر میں تجھے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک پیر اٹھاؤ، کھڑا ہو جاؤ۔ وہ سامنے آنے والا شخص پوچھا کیا تھا کہ انسان کی کتنی طاقت ہے؟ حضرت علی نے کہا ایک پیر اٹھاؤ۔ پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑے رہو۔ ایک پیر پہ کھڑا رہا۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ دوسرا پیر بھی اٹھاؤ۔ کہا کہ حضور اب تو سر کے بل گروں گا۔ حضرت علی نے فرمایا بس اتنی طاقت ہے، اتنی ہے تمہارے پاس کہ ایک ہی پیر اٹھا سکتے ہو، دوسرا اٹھاؤ گے تو سر کے بل گرو گے۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس پاور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ ہاں، رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان سے جسے جتنا نوازنا چاہے، لیکن انسان اپنی طاقت کے بل بوتے اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ ساری باتیں میں نے جو عرض کی آپ کے سامنے، یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی کے وہ فیکٹ ہیں جس کو آپ منہ نہیں چھپا سکتے۔ اسی لیے وہ بات مجھے یاد آتی ہے، سرکار غوث العظم دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان کرتے تھے تو ان کے خطبے میں ہزاروں لوگ روتے تھے، کئی بے ہوش ہو جاتے، کئی لوگوں کے جنازے نکلتے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے تصور پر ہی ان کے اکثر خطبے ہوا کرتے۔ غوث پاک کے خطبے آج بھی لکھے ہوئے موجود ہیں، پوری کتاب موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پورا ان کا بیان اور خطبہ اسی بات پر چلتا رہتا تھا کہ آخرت ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایک بار آپ نے ممبر پر بیٹھ کر کیا بیان کیا سنیں۔ پہلے تو اپنے صاحبزادے سے کہا آج تم بیان کرو، وہ بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ وہ اتر آئے اور کہا ابا جان، آپ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگ دھاڑے مار کر کے روتے ہیں، میں نے بیان کیا، کافی دیر تک لوگوں میں سناٹا ہے۔ غوث پاک پھر خود چڑھ گئے ممبر پر، کہا میں بیان کرتا ہوں۔ اور بیان کیا کیا؟ کہا اے لوگوں سنو، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہوا۔ میں نے آج دوپہر کا وقت تھا، گرمیاں تھیں، میری بیوی نے دہی جمع کر رکھا تھا مٹی کی ہانڈی میں تاکہ ان گرمیوں میں دہی کھا لوں۔ دوپہر کو جب میں پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا اور پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی پھٹ گئی، پورا دہی بہہ گیا، نہ میں کھا پایا نہ میری بیوی کھا پائی۔ اتنا بیان کیا غوث پاک تو لوگ رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگے۔ کیا تھا میرے عزیزوں، گھر کا واقعہ بیان کرنے پر رونا کس بات کا؟ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ بغداد والے جو محفل میں حاضر ہوتے تھے وہ غوث پاک کے مرید ہی نہیں، وہ اہل دل تھے۔ وہ باتوں کی تہ تک پہنچتے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ ہر انسان کی زندگی کی حقیقت اور اس کا فیکٹ بتا رہے ہیں
کہ تم جس طرح سے میرے گھر میں دہی جمایا گیا تھا گرمیوں میں کھانے کے لیے، پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو کہ بڑھاپے میں کام آ جائے، مصیبت کے وقت کام آ جائے، جمع کرتے کرتے رہ جاتے ہو، پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے کھانے کا اس سے پہلے ملک الموت آ کر تمہاری روح قبض کر جاتا ہے۔ جس طرح میرے گھر میں بلے نے پنجہ مارا اور دہی کی ہانڈی توڑ دیا، بہہ گیا، ہماری زندگیوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سب کا سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ویسے کہ ویسے ہم چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ جس وقت دنیا سے آپ جا رہے ہوتے ہیں یا ہم جا رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، کتنی چیزیں، ہمارا سارا کا سارا یہاں چھوڑ کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کئی اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو بیوی بچے اور اپنا بنایا ہوا وہ گھر، اپنے خریدے ہوئے سامان، اپنی جان جس میں لگی ہوئی وہ لباس، اپنا مال، یہ ساری چیزیں دیکھتے رہ جاؤ گے، اور جب تمہیں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہوتا ہے خالی طور پر، کچھ بھی نہیں، کفن میں ایک جیب تک نہیں سلتے، اور قبر میں ایک تکیہ تک نہیں رکھتے، اور سونے کے لیے ایک چٹائی بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑو۔ کب تک اس سے منہ موڑو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے میں آج یہ بیان کر رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جا رہا ہوں، دو نصیحت کرنے والوں کو تمہارے درمیان چھوڑ جاتا ہوں، جب تک یہ دو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنتے رہیں گے لوگ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ وہ کون سے دو نصیحت کرنے والے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قرآن ہے اور دوسرا موت۔ قرآن تمہیں نصیحت کرتا رہے گا، اور موت تمہارے محلے میں آئے، تمہارے رشتہ داروں میں آئے، وہ بھی ایک خاموش نصیحت کر کے جاتی ہے کہ تیرا بھی یہی ہونا ہے، تمہیں بھی یہیں پر اپنے سفر کا خاتمہ کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، آج جس طرح موت عام ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنی موتیں کثرت کے ساتھ کورونا کال میں جس طرح سے ہوئی ہیں نہیں دیکھا۔ لاشوں کے انبار دیکھا آپ نے کہ جیسے لوگ لنگر کے لیے بھیڑ بھاڑ لگاتے ہیں، یہاں لوگ جلنے کے لیے، دفن ہونے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے، قبروں کے پاس اس قدر بھیڑ بھاڑ کس بات کی؟ مردوں کی بھیڑ۔ یہ تو ہمیں جتنا دکھایا گیا ہے، ورنہ جو نہیں دکھا وہ کتنی لاشیں تھیں، کتنی موتیں تھیں۔ میرے عزیزوں، موت کا بازار گرم تھا، اور یہ انہی حالات کے دوران ہم سب کو پھر سے اپنا احساس بیدار کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنا ہے۔ اچانک کوئی بلاوا آ جائے تو مجھے سب چھوڑ کر کے نکلنا ہوگا۔ اسی لیے چند نصیحتیں میری سن لو کہ جانے کے وقت اچانک کوئی موت آئے تو اتنی تیاری تو رہے کہ پھر میرے بعد میرے گھر والے یا کوئی دیکھے تو میرے اوپر وہ لان تان تو نہ کرے۔ کچھ چیزیں صاف ستھری رکھو، اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو، اور اپنے پاس موجود چیزوں میں سے دو چیزوں کو صاف رکھو۔ ایک تمہارا موبائل ہے اور ایک تمہارا دل ہے۔ تقریباً دونوں کے حالات آج ویسی ہو گئے۔ موبائل نکال لو تو زیادہ دیر تک شاید زندہ نہیں رہے گا، جیسے دل نکال لو تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، سیم تقریباً ہو گئے۔ یہ تو میں اسی کہہ رہا ہوں، ورنہ موبائل کی حیثیت دل کے برابر نہیں ہے، آج بنا دیا گیا اس طرح سے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ایک خاتون اس بات کا آج بھی پچھتاوا کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی عزت کرتی تھی، بہت عزت کرتی تھی اور بہت محبت بھی کرتی تھی، اچانک میرے شوہر کا انتقال ہوا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے، اور اس کے بعد ساری چیزیں میرے پاس آ گئی، وراثت کی ہو یا گھر میں، لیکن موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے، کتنی عزتیں ختم کر دیتا ہے، کتنی محبتوں کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ خاتون، میں کسی کا وہ نہیں چاہتا کہ بے عزتی ہو، توہین ہو، صرف عبرت کے لیے میں ذکر کرتا ہوں۔ سوال اس نے اس لیے بھی نہیں کیا تھا کہ اپنے شوہر کے لیے کچھ غلط جملے یا کچھ بددعا کرے، لیکن صرف اس لیے کہ دل میں جو کھٹائی آئی ہے، جو کڑوائی آئی ہے، کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کیسے کروں؟ میرے دل میں بڑی کڑواہٹ آئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں؟ ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ موبائل کو جب پھر ہم نے اس کی موت کے 2-3 دن بعد اوپن کیا تو وہ بھیانک چیزیں تھیں جو ہمیشہ وہ مجھ سے چھپائے رکھتا تھا، اور وہ غلاظتیں تھیں جس کو ذکر نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے قریبی رشتہ دار، تمہاری بیوی تم سے بدظن ہو سکتی ہے صرف ایک آلے کی وجہ سے، تو سوچو کہ اللہ کے حضور جا رہے ہیں جو قادر مطلق ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہے ہماری حرکتوں سے، اس کے سامنے پھر ہماری شرمندگی اور ذلت کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب چیزیں پاک و صاف تو رکھیں ہیں۔ کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے ڈائریوں میں لکھ رکھا تھا، موبائل آنے سے پہلے کے حالات ایسے تھے، وہ گناہ بھی لکھتے تھے، نیکیاں بھی لکھتے تھے، پتہ نہیں ایسا کیوں ماحول تھا، لیکن جب ان کے ہاتھ، ان کی ڈائریاں دوسروں کے ہاتھ لگی تو زندگی بھر کمائی ہوئی عزت ختم ہو گئی۔ دل پاک رکھو کہ اللہ کے حضور جانا ہے، اور یہ باقی دنیاوی چیزوں میں شاید
تمہارا موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو پاک رکھو کہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کس وقت تمہاری موت آ جائے، اتنا بھی تمہارے پاس مہلت نہیں ہوتی کہ تم پاسورڈ چینج کر لو، اتنی بھی مہلت نہیں آتی کہ تم کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر لو، کچھ چیزیں صاف کر لو۔ میاں ہم نے ایسے ایسے اوقات دیکھے ہیں کہ کلمہ پڑھنے تک کی فرصت نہیں دی جاتی، یہ ساری چیزیں تو دور کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور جانے کی پہلے سے تیاری رہے۔ ناگہانی موت، اچانک موت آ کر ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل نہ کرے۔ ان مختصر سی چیزوں کے لیے اپنا سارا کچھ قربان نہ کرنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین کا جو محور ہوتا ہے وہ ایک آیت کے اوپر ہوتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ غوث پاک کے اکثر خطبوں کی آیت یہ ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینے والا ہے۔ آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتا دوں میں، حساب کتاب ہو جائے گا قیامت کے دن، برسوں لگیں گے، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، کئی 100 سال بلکہ ہزاروں سال کے بعد سب سے اخیر میں جو جنت میں آئے گا، سب سے لاسٹ، جس کا حساب کتاب ہونے میں کتنے سال لگ گئے پتہ نہیں، یا دوزخ میں عذاب سہ کر کے آیا لیکن سفارش یا شفاعت پر اخیر میں آ گیا۔ سارے جنتی جنت میں براجمان تھے، لاسٹ مومنٹ پر جو بندہ آیا، حدیث میں ہے وہ جنت میں داخل ہو کر اپنی سیٹ پوچھ رہا ہے، اپنا محل پوچھ رہا ہے کہ میرا کہاں ہے۔ ظاہر سی بات ہے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے، ان کی مزاریاں، ان کے دیوان لگے ہوئے ہیں، ان کے خدام، ان کے ارد گرد حوریں، ان کے زر و جواہرات سے بنے ہوئے ہیں، محلات، چمک دمک، ساری چیزیں، لیکن سب سے اخیر میں آنے والا جنت میں وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میری جگہ کہاں ہے۔ ہر جگہ ڈھونڈا تو سب فل تھا، سب فل تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اے مولا تو نے مجھے جنت میں داخل تو کر دیا، سب سے اخیر میں آیا صحیح، میرے لیے جنت میں کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھتا ہے، خود فرماتا ہے اے بندے تو سب سے اخیر میں آیا، کیا تو اس بات سے خوش ہوگا کہ جس دنیا سے تو آیا ہے، جس دنیا سے تو آیا ہے اس دنیا کے برابر کا ایک محل دے دوں؟ اللہ ہو سب سے اخیر میں آنے والا، وہ کہتا ہے کہ اے رب ذوالجلال یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اور تیرا رحم تو اور بھی بلند ہے، تیرا کرم اس سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے جس دنیا سے تو آیا ہے کیا اس کے مثل 2 گنا بڑا ایک محل تجھے جنت میں دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ رحمان تیرا فضل بلند ہے، میں اتنے کا اہل نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عطا کو، اپنی عطا کو بڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے کہ جس دنیا سے تو آیا ہے اس کے 10 گنا بڑا ایک محل تجھے دے دوں۔ وہ شاداں و فرحاں رقص گنا ہوتا ہے جنت میں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی چیز مجھے عطا کرے گا، اور پھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ، جس دنیا کو یہ گزار کر کے آیا ہے اس دنیا کے مثل 10 گنا بڑا محل اسے جنت میں دیا جائے۔ اب جنت کتنی بڑی ہے اس کا تو تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک بندے کو جب اتنی بڑی جگہ دی جا سکتی ہے تو پھر انبیاء کا مقام کیا ہے، صحابہ، اولیاء، تابعین کا مقام کیا ہے، اور متقین کا مقام کیا ہے، انہیں کیا کیا دیا جائے گا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی لیے فرمایا گیا نا کہ جنت وہ ہے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آئے۔ تم کس چیز پر اس کو قیاس کرنے لگ گئے، کمپیئر کرنے لگ گئے؟ 7 اسٹار ہوٹل پر، 5 اسٹار ہوٹل پر کہ جتنی سہولیت کیا تھی وہ جنت میں ملیں گی؟ جو تمہارے ذہن میں آ گئی چیز وہ جنت نہیں، اس سے بہت بلند ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات میں نے کیوں رکھی کہ اللہ نے کیا یہ سچ نہیں فرمایا کہ محبوب آپ فرما دیں کہ دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کا سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی، سب سے زیادہ عیش کیا ہوا آدمی جو ہر نعمت یہاں چکھ چکا ہوگا، ہر نعمت چکھ چکا ہوگا، وہ چاہے 5 اسٹار ہو، 7 اسٹار ہو، یا بادشاہوں کے محلات ہوں، ہر لذیذ غذا کھایا ہوا ہو، ایسا شخص وہاں پر قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے صرف جنت کی چلنے والی ہوا دکھائی جائے گی یا خوشبو بتائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر اہل محشر کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا کی ہر لذت، ہر نعمت چکھ لی تھی، دنیا کا سب سے عیش کیا تھا،
تیرا وہ عیش اور تیری دنیا کی وہ ساری لذتیں جس کو تو نے مال سے حاصل کیا، ہر طرح کا آرام، وہ بلند تھا یا جنت؟ وہ بندہ کہے گا میں جو زندگی گزار کر کے آیا، اس طرح کی 100 گنا زیادہ زندگیاں دی جاتی تو وہ ہیچ ہیں جنت کی صرف ایک خوشبو پر، اس لیے کہ اس میں جو لذت ہے میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پائی۔ میرے عزیزوں یقین تو کرو، اللہ نے جو فرمایا دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت بہتر ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرا، پرہیزگاری اختیار کیا۔ کتنا حاصل کر سکو گے مجھے بتاؤ، کتنا جمع کر سکو گے، کتنا حاصل کر سکو گے؟ پوری زندگی جوخم میں ڈال لو، پھر بھی آج کے دور میں حالات ایسے ہیں کہ ایک گھر شہر میں بنا نہیں پاؤ، چلو بنا بھی لیا اور بلندی پر چلے گئے، اور بلندی پر کہاں تک پہنچ سکو گے؟ اتنی تمہاری حیثیت نہیں آ سکے گی کہ تم اپنی دل کی دھڑکنوں کو تھوڑا اور بڑھا سکو، نہیں رو، ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد بھی تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس بات کا یقین کر لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بلند ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی بہت چیزوں کا یہاں عیش قربان کرنا چاہیے۔ ایک بات پر اب اپنی گفتگو کو ختم کی طرف لے آتا ہوں۔ فرمایا گیا جنت اور دوزخ دونوں کے راستے کیسے ہیں، میرے جملوں پر توجہ دیں۔ جنت کا راستہ بہت ہی کانٹے بھرا ہوا ہے اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا ہے۔ میں نے الٹا تو نہیں کہہ دیا، بظاہر تو الٹا ہے، حقیقت ہے، لیکن جنت کا راستہ، میں ہوش و حواس میں بول رہا ہوں، جنت کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا اور دوزخ کا راستہ پھولوں سے سجا ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے، اس لیے کہ جو چلنے والا ہے دوزخ کی طرف، ہر گناہ میں اسے لذت لگتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اتنا آسان راستہ ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ صبح اٹھنا ہے، نہ شام میں اٹھنا ہے، یہ تو بالکل آرام دہ لگتا ہے۔ اور جنت کے راستے کو بتایا گیا کہ فجر میں اٹھ جانا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، اور محنت کے ساتھ روزے رکھنا ہے، پسندیدہ مال کو زکوٰۃ میں دینا ہے، یہ سب کانٹے ہی تو ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھ لینا، جس کو اپنی منزل پتہ ہے اس کے لیے کانٹے پھول بن جاتے ہیں، اور جسے دوزخ کی گرمی پتہ ہو اس کے لیے پھول بھی کانٹے بن جاتے ہیں۔ ہاں، اور یہ کانٹوں کی بات میں نے جو کیا ہے وہ یوں ہی نہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو محسوس کرنا ہو تو ٹی وی کے سامنے 3 گھنٹے گزر جائیں گے، 4 گھنٹے گزر جائیں گے، ارے وہاں تو وہ ذرا برابر اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا، لیکن ذکر کی مجلس ہو یا مسجد کی محفل ہو، بار بار پالتی بدلنا اور اس کے اندر اکتاہٹ، بھاگ جانے کا دل، کیوں؟ ایک بزرگ نے یہی فرمایا کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، کانٹوں کے اوپر آدمی کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے، اس کو چبھن ہوتی رہے گی، شیطان چبھاتا رہے گا، یہاں پر اپنے نفس کو کنٹرول کر کے بیٹھنا ہوتا ہے، اسی لیے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور باقی دوسرے انٹرٹینمنٹ میں ارے وہ تو پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے جو دوزخ کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں بے چینی اسی لیے نہیں ہے۔ لیکن جس بندے نے ان کانٹوں کو، اپنی منزل کو سمجھ لیا، یہ کانٹے بھی اس کے لیے پھول بن جاتے ہیں، اس کے لیے راحت کا سامان بن جاتے ہیں۔ خیر، اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی زندگی عطا کیا ہے، اس میں آخری سانس آنے تک ہمیں مولا تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول سے غافل کبھی نہ فرمائے، ہمیں غفلت کی زندگی سے مولا تعالیٰ آزاد فرمائے، اور جو غفلت میں ہم نے جانے میں انجانے میں گناہ کیے مولا ان سب کو درگزر فرمائے، اور رب ذوالجلال تیرے حضور لوٹنے سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم خدا، دنیا کی ہوس، ہرس اور لالچ سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، یہاں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا